الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے منادی کی آواز کو سن کر اللہ کے پاک گھر کے اندر جمع ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہے۔ ان تمام بے شمار مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر اپنا فضل کیا، کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انگنت مخلوقات میں سے انسان بنا کر کے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ مزید اللہ رب العزت کا ہمارے اور آپ کے اوپر فضل ہوا اور کرم ہوا کہ اشرف المخلوقات میں سے بھی، سب سے بہتر مخلوقات میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسے دین کے اندر داخل کیا، اور ایسے دین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا کہ جس دین کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رضا کا پروانہ کا اعلان کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر دین کے نام پر بہت سارے دین اور بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تمام دینوں کے اندر، تمام تہذیبوں میں سب سے بہتر اگر کوئی دین، کوئی مذہب ہے، کسی بھی دین کا کوئی طور اور طریقہ ہے جو سب سے بہتر اور خوبصورت دین کہلاتا ہے، تو وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کا دین دین اسلام ہے۔ اور دنیا کے اندر جو چیز جتنی محبوب ہوتی ہے، جتنی پسندیدہ ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر اعتراضات زیادہ کرتے ہیں اور اس کو مٹانے کی اور برباد کرنے کی کوشش انسان کرتا ہے۔ آج ٹھیک یہی حال
جب ہم اور آپ اپنی دنیا کے اندر نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں تو آج مذہب اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ چاروں طرف سے دنیا کے انسان اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا صدقہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسے دین اور ایسے مذہب کے اندر پیدا کیا کہ جس دین اور جس مذہب سے اللہ رب العزت خود راضی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کے اندر جو ادیان باطلہ پائے جاتے ہیں، ہر دین کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر طور اور طریقے کے اندر انسان نے اپنے طور پر اس کے اندر بدلاؤ کیا ہے، اپنی خواہش کے مطابق اس دین کے اندر بدلاؤ کیا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مذہب اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر انسان چاہ کر کے بھی ہم اور آپ کیا، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کے سب سے بڑے، اگر کہا جائے اس دنیا کے اعتبار سے تو سب سے بڑے ہیرو کہلاتے ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہاں تک کہ کہا جائے کہ اس دین کی بنیاد جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر منحصر ہے، ان کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس دین کے اندر آپ اپنے طور پر کوئی رد و بدل کر لیں۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے پورا مکمل نظام بنا کر کے زندگی قیامت تک آنے والی جتنی بھی ضرورتیں پیش آ سکتی تھی انسان کو، وہ تمام ضرورتوں کا قانون اور ضابطہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا ہے۔ اور اس دین کو نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سارے دینوں کو باطل قرار دیا، اور اس اسلام کے مذہب اسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے کہ جو شخص اسلام کے اوپر عمل کرے گا، وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے گا، تو وہ اس سے اللہ رب العزت بھی راضی اور خوش ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اس دین کی تکمیل کے لیے، اس دین کے کامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے میدان میں قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ جس دین کے اندر کامل اور مکمل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر کوئی شخص اس کے اندر کسی چیز کو گھسانے کی کوشش کرے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انگلی ڈالنے کے برابر بھی اس دین کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دم کامل اور مکمل قرار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ رب العزت کی انسان کو جتنی نعمت کی ضرورت پڑ سکتی تھی قیامت تک آنے تک، وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر داخل کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نعمت کو نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اگلے جملے کے اندر تمام دینوں کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے کہ جس دین سے میں بھی راضی ہوں اور جو اس دین کے اوپر عمل کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس سے بھی میں خوش ہو جاؤں گا، تو وہ دین رضیت لکم الاسلام دینا، وہ مذہب اسلام ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا، اللہ رب العزت کی ہمارے اور آپ کے اوپر عنایتیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے دین کے اندر داخل کیا کہ جس دین سے ہمارا اور آپ کا رب راضی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اسی دین کے اوپر ہمیشہ مرتے دم تک قائم رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس دین کے وہ لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر، اور جس دین کے اوپر ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، جس مذہب کے اوپر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ مذہب، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں بنایا ہے۔ یہ دین بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیسے آسان ہے؟ آج ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو اسے یہ دین بڑا مشکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اسے ایک اپنے نظریے سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو دین کے کچھ ارکان نافذ کیے ہیں کہ جس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ جیسے اگر ہم نے اور آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب دوسرے نمبر پر نماز کی باری آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ اس کا جو ثواب ہے ہر انسان جانتا ہے اور سنتے ہوئے آ رہا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن انسان کو اس 5 وقت کی نماز کا ہی ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اس نماز کو لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر کتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ صحت مند ہے، تندرست ہے، ہر اعتبار سے آپ ٹھیک ہے، آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ قیام بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے تو آپ کی اگر یہ طاقت ہے، یہ وسعت ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر اس دین کے اندر مشکل ہوتی تو دوسرا پہلو نہیں رکھا جاتا، آپ بیماری کی حالت میں بھی آپ کو حکم دیا جاتا کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ آپ پاؤں سے معذور ہیں، اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی اگر اس دین کے اندر تنگی ہوتی تو آپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ آپ کھڑے ہی ہو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اتنا آسان کیا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت آپ کو نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیں، لیٹ کر بھی اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے ہیں رکوع کے لیے تو آپ اشارے سے نماز کریں۔ اب اتنا آسان سے کتنا آسانی چاہیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے اور آپ کا کیا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے دین کو بالکل آسان کر دیا، آخرت کو بنانے کے لیے بالکل آسان کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کے اوپر اور ہمارے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے اس شیطان کو ہم خوش کرنے کے لیے اتنی آسانی کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ اتنی آسانی کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ٹھنڈ آیا نماز پر چھوڑ دیے، بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، اور بہت سارے لوگ تو بس سال میں صرف عید کی نماز پڑھ لیا، جمعہ کی نماز پڑھ لیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی دنیا کو بنانے کے لیے بھی اور آخرت کو بنانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور جو مذہب ہمیں دیا ہے وہ بالکل آسان ہے، سادہ مذہب ہے اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں۔ بالکل آسان ہے، کتنا آسان ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے نماز پڑھیے۔ کتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کی نادانی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی نادانی ہے۔
اور ہم اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت تو ہماری خراب ہو ہی رہی ہے۔ اگر اس کے سے بھی آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ آپ کے پورے مال میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے پورے مال کا بھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ پورے مال میں اگر مثال کے طور پر جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اس میں سے 2.5% آپ کا لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 50 لاکھ کا مکان ہے لیکن اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے، آپ اپنے سفر کے لیے کار وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی آپ کا مال ہے، وہ بھی آپ کی دولت ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس میں سے 2.5%، اور اس میں بھی 2.5% میں بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے گا، تب 1 سال میں اگر 1 دن بھی کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک مہینہ کم ہے پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تو 1 سال جب آپ کی ضرورت سے زیادہ مال بچ گیا ہے اور 1 سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے، تب زکوٰۃ ہے۔ کتنی سہولت ہے، کتنی سہولت ہے، کتنی آسانی ہے۔ حج کا معاملہ ہے، آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ جس سے آپ سفر حج کر سکیں، تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، فرض ہیں، لیکن صحت نہیں ہے آپ کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پہنچ کر کے خود جو ہے کیا حج کر سکتے ہیں، تو آپ حج بدل دوسرے سے جو صحت مند ہے اس سے آپ کروا لیں۔ کتنی آسانی رکھی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے وہ بہت سادہ اور بہت ہی آسان دین عطا کیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس دین سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس دین کے اوپر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا کے ہر کونے کے اندر اگر کسی قوم کو ستایا جا رہا ہے، کسی کے اوپر کیچڑے اچھالا جاتا ہے، تو وہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے اوپر۔ آج بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، جس ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج اس ملک کے اندر بھی آج اسلام کے ماننے والوں کو اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ آج حال ہی فی الحال میں 2-4 دن پہلے RSS کے ایک فرد نے یہ رام مندر کے ادگھاٹن کے اوپر اس نے یہ اپنا بیان جاری کیا ہے اور مسلمانوں کو چیلنج دیا ہے، شرک کی طرح کی دعوت دی ہے۔ ایک طرح سے اس نے یہ کہا ہے کہ 22 جنوری کو جب رام مندر کا ادگھاٹن ہو تو اس وقت مسجدوں کے اندر اور مدرسوں کے اندر جے شری رام کا 11 مرتبہ ورد کیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے مسلمانوں کو، آج ہندوستان کے خاص طور سے مسلمانوں کو وہ وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کفار و مشرکین کی طرف سے بھی یہی دعوتیں دی گئی تھی۔ سورۃ الکافرون کی جو شان نزول ہے، جو ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار و مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں اپنے رب کے عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو آئیے ہم اور آپ مصلحت کرتے ہیں
کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے تو اگلے سال ہم آپ کے رب یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کا نزول ہوا کہ اے نبی کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود تمہیں مبارک ہو اور ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آج بھی یہی معاملہ آج ہندوستان کے اندر RSS کے ایک فرد نے یہ دعوت دی ہے کہ جب رام مندر کا ادگھاٹن ہو تو جے شری رام کا ورد کیا جائے مسجدوں کے اندر اور مدرسوں کے اندر۔ تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آج وہی جواب جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر یہ صورتیں جو ہے موجود ہے جو ہمیں اور آپ کے ایمانی قوت کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو، اور ہمیں اور آپ کو کمر بستہ رہنے کی ضرورت ہے اور اسے یہ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ تمہارا رام تمہیں مبارک ہو، ہمارا رب ہمیں ہمیشہ زندہ رکھا ہے، اپنے ایمان پر قائم رکھا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ تم رام مندر جتنی مندریں بنانی ہے بناتے رہو، ہمیں اپنی مسجدیں ہمیں مبارک ہے، ہمارا مدرسہ ہمارے لیے کافی ہے، تمہارے رام مندر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ ہمیں اور آپ کو اس طور پر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین جو مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے یہ بالکل آسان مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین اور ایسا مذہب عطا کیا ہے کہ جو دین اور جو مذہب اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر جس دین سے رب ہمارا راضی ہو، جس دین کی رضا کا پروانہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب کے اندر قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اس دین کو چھوڑ کر ہم کسی دین کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اس سارے دین کو جس سے دین سے اللہ راضی نہ ہو، اس سارے دین کو ہم اپنے پاؤں تلے سے روندتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔